بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج فوائد الفواد کی دوسری جلد سے 23ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی دوسری جلد 22ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ربیع الاول کی 24ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اس روز چند مریدوں نے ایک ساتھ قدم بوسی کی۔ دریافت فرمایا کہ کیا تم سب ایک ساتھ آئے ہوں؟ عرض کی گئی ہر شخص تو گھر سے تو الگ الگ آیا تھا، یہاں آ کر جمع ہوئے ہیں۔ فرمایا الگ الگ آنا بہتر ہے، الگ الگ آنا بہتر ہے، کیونکہ شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے یہی فرمایا ہے کہ الگ الگ آنا بہتر ہے کہ العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے۔ یعنی ایک ساتھ آئیں گے، نظر لگے گی، بہتر یہ ہے کہ الگ الگ آئیں اور نظر کا لگنا حق ہے، یعنی لگتی ہی ہے۔ پھر یہ ذکر آیا کہ نظر لگنا بھی برحق ہے اور جادو بھی برحق ہے، یعنی نظر لگتی ہے یہ بھی صحیح ہے اور جادو کا اثر ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ حق نہیں ہے کہ باطل کی ضد ہے، باطل کی ضد والا حق نہیں ہے۔ نظر اور جادو کا اثر ہوتا ہے، نظر اور جادو کا اثر ہوتا ہے۔ معتزلہ اسے نہیں مانتے، معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ اسے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو اور نظر کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے یہ محض وہم ہے، لیکن ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جادو اور نظر کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے یہ محض وہم ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ جادو کے سلسلے میں معجزہ اور کرامت کا ذکر نکلا، معجزہ اور کرامت کا ذکر نکلا کہ اس کے 4 درجے ہیں، 4 درجے ہیں۔ ایک معجزہ، دوسری کرامت، تیسری معونت، چوتھا استدراج۔ معجزہ، کرامت، معونت، استدراج۔ اب ان سب چیزوں کی تعریف کیا کیا ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں، معونت کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، استدراج کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا خلاصہ محبوب الہی فرماتے ہیں۔ معجزہ انبیاء کی چیز ہے، معجزہ انبیاء کی چیز ہے جن کا علم بھی کامل ہوتا ہے، عمل بھی کامل ہوتا ہے، اور وہ صاحب وحی ہوتے ہیں۔ جو کچھ دکھاتے ہیں معجزہ ہوتا ہے، جو کچھ دکھاتے ہیں معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن کرامت اولیاء سے متعلق ہوتی ہے، معجزہ انبیاء سے متعلق ہے، کرامت اولیاء سے متعلق ہے۔ علم و عمل ان کا بھی مکمل ہے، فرق بس یہ ہے کہ وہ مغلوب ہوتے ہیں، وہ مغلوب ہوتے ہیں، اور ان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت کہلاتا ہے۔ وہ مغلوب ہوتے ہیں اور جو کچھ ان سے صادر ہوتا ہے وہ کرامت کہلاتا ہے۔ مگر معونت اسے کہتے ہیں، معونت اسے کہتے ہیں کہ بعض دیوانے جو علم نہ رکھتے ہیں نہ عمل، جو نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل، ان سے کبھی کوئی بات خلاف عادت سرزد دکھائی دیتی ہے، کوئی خلاف عادت بات ہو جاتی ہے، اسے معونت کہا جاتا ہے۔ اسے کرامت یا معجزہ نہیں کہیں گے، معونت کہیں گے۔ اسی طرح استدراج اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک گروہ جو قطعاً ایمان نہیں رکھتا، جیسے جادوگر وغیرہ، ان سے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو یہ استدراج کہلاتی ہے، استدراج کہلاتی ہے۔ معجزہ انبیاء کی سے متعلق ہے، کرامت اولیاء سے متعلق ہے، اور وہ جو بعض دیوانے جو نہ کچھ جانتے ہیں نہ کچھ ہیں،
ان سے کوئی خلاف عادت بات ہو جائے نہ اسے معجزہ اور کرامت نہیں کہیں گے بلکہ اسے معونت کہیں گے۔ اگر یہی بات کافروں سے یا جادوگروں سے ہو جائے تو اسے معجزہ کرامت معونت نہیں بلکہ استدراج کہیں گے۔ پھر اطوار کا ذکر نکلا، ارشاد ہوا یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، حس کا طور، عقل کا طور، قدس کا طور۔ اب اس تینوں طور کی جو تعریف ہے کسے کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، محبوب الہی فرماتے ہیں حس کا طور یہ ہے کہ جیسے کھانے سونگھنے کی چیز حس سے معلوم ہو جاتی ہے، کھانے سونگھنے کی چیز احساس، حس یعنی احساس، حس سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد طور عقل ہے، اس کا تعلق 2 قسموں سے ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کسبی ہے ایک بدیہی ہے۔ اسی طرح طور کا قدس، طور قدس کا یہ بھی جو ہے انہی 2 قسموں، یعنی اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، کسبی اور وہبی۔ عقل کے طور کی 2 قسمیں ہیں، کسبی اور وہبی، اور قدس کے طور کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کسبی اور بدیہی۔ لیکن جو شخص عالم قدس میں پہنچ جاتا ہے وہ عقل سے کسب کی ہوئی، حاصل کی ہوئی چیزوں کو بدیہی طور پر جاننے لگتا ہے۔ جو شخص عالم قدس میں پہنچ جاتا ہے وہ عقل سے کسب کی ہوئی یعنی حاصل کی ہوئی چیزوں کو بدیہی طور پر جاننے لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم قدس کی بدیہی چیزیں ایسی ہیں تو کسبی چیزیں کسبی کیسی کچھ نہ ہوں گی، یعنی عالم قدس کی چیزیں جب ایسی ہیں تو کسبی کیسی کچھ نہ ہوں گی۔ اور یہ انبیاء اور اولیاء کا کام ہے، عالم قدس کا جو کام ہے یہ حس جو ہے یہ انبیاء اور اولیاء کا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص پر عالم قدس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کی شناخت کیا ہوگی، یعنی اس کیسے پہچانیں گے؟ تو کیونکہ عالم عقل میں جب کوئی مسئلہ کسی شخص کے سامنے آتا ہے تو وہ بدیہی اور کسبی علم سے حاصل کر لیتا ہے اور اس کی خوشی میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس کو عالم قدس کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اس دوران ایک بزرگ سے روایت فرمائی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ غیب سے کوئی چیز دل میں آئے گی تو انشاءاللہ اسے قلم بند کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ تحریر کیا مگر آخر میں یہی بات کہنی پڑی کہ اتنا کچھ لکھنے کے باوجود جو مقصود تھا وہ قلم بند نہ ہو سکا۔ اس کے بعد یہاں اطوار کی قسمیں بیان ہوئی، اس کے بعد معتزلہ کی باتوں کا ذکر چھڑ گیا کہ وہ حکم لگاتے ہیں کافروں اور گناہ کبیرہ کرنے والے یکساں عذاب میں مبتلا رہیں گے، کافر بھی اور گناہ کبیرہ بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ ارشاد ہوا یہ بات غلط ہے، مذہب تو یہ کہتا ہے کہ کافر مستقل عذاب میں رہیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کے معبود ہیں اور ان کا کفر کا یہ عقیدہ دائم ہے۔ چونکہ کفر پر ان کا اعتقاد دائم ہے پس اس کا عذاب بھی دائم ہوگا۔ البتہ بڑے گناہ کرنے والے، کفر کا اعتقاد رکھنے والوں کا کیا ہے عذاب کیا ہے دائم رہے گا، اور جب وہ گناہ کر چکے، بڑے گناہ کرنے والے مستقل اور برابر گناہ میں نہیں رہتے، جب وہ گناہ کر چکتے ہیں تو اس وقت یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا، یہ جائز نہ تھا۔ گناہ کبیرہ کرنے والے
یہ سوچتے ہیں جب وہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو اس وقت یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا یہ ناجائز تھا، پس چونکہ بڑے گناہوں میں ان کا اعتقاد پکا نہیں ہوتا، بڑے گناہ کبیرہ والوں میں ان کا اعتقاد پکا نہیں ہوتا، ان کا عذاب بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو ہمیشہ عذاب نہیں ملے گا، لیکن کافروں کو ہمیشہ عذاب ملے گا۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ گناہ گار گناہ کرتے وقت تین حیثیت سے خدا کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ گناہ گار گناہ کرتے وقت تین حیثیت سے خدا کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ جائز نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ واقف ہے اور دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ دوسری چیز یہ کہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ واقف ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کو بخشش کی آس بھی لگی رہتی ہے، اس کو بخشش کی آس بھی لگی رہتی، امید میں ہے بخشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے۔ یہ تینوں عقیدے رکھنا اطاعت گزاروں کا کام ہے۔ یہ تینوں عقیدے رکھنا کیا ہے؟ اطاعت گزاروں کا کام ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اشعری مذہب میں بھی اسی طرح تینوں عقیدے رکھنا اطاعت گزاروں کا کام ہے۔ یہ تینوں عقیدے رکھنا کیا ہے؟ اطاعت گزاروں کا کام ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اشعری مذہب میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ جو کافر اپنے خاتمے کے وقت ایمان پر ہو اس کا حال مومنوں کا سا رہے گا، اور وہ مومن جس کا خاتمہ خدا بپناہ کفر پر ہو اس کا حال کافروں کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو کافر اپنے خاتمے کے وقت ایمان پر ہو اس کا حال مومنوں جیسا ہوگا، اور وہ مومن جس کا خاتمہ اللہ کی پناہ خدا کفر پر ہوگا اس کا حال کافروں کے حال کے جیسا ہوگا۔ اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حمید الدین سوالی نے ناگور میں ایک ہندو کے بارے میں بار بار یہ بات کہی کہ یہ خدا کا ولی ہے۔ اسی ضمن میں ابو حنیفہ قدس اللہ سرہ العزیز کا قصہ سنایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا قیامت کے دن کافر دوزخ میں ہوں گے؟ بولے نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافر عذاب اور اپنے کرتوت کے پھل کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ہاں، لیکن ان کا یہ ایمان کچھ مفید نہ ہوگا، یعنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ ایمان لائیں گے تو ان کا یہ ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان تو وہ ہوتا ہے جو غیب پر لائے۔ وہ کافر قیامت کے دن سب کے سب ایمان لے آئیں گے اور اس سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، سب دوزخ میں جائیں گے اگرچہ کہ وہ ایمان لا چکے ہوں گے۔ یعنی آخری وقت ساری چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے ایمان لایا، اس لیے ان کا وہ ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ اسی کے مناسب حال ارشاد ہوا کہ اس آیت یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر اس آیت میں ابن عباس کے قول کے مطابق الا لیوحدون ہے، نہیں لیعبدون کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیوحدون فرمائی ہے، یعنی انسان اور جن سب کو ایک خدا کو مانے، یعنی جو یہاں موحد ہے خدا کو ایک مانتا ہے، وہ غیب کے ایمان کے ساتھ ہے، موحد ہے،
اور کل جب کافر قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے تو خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، پس لیوحدون درست ہوگا، ان کے لیے بھی لیوحدون درست ہوگا، اس لیے کہ وہ آخرت میں ایمان لائیں گے، اور آخرت میں ایمان لانا ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مومن آخر میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن کافر آخری وقت مرتے وقت ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ اصل ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ پھر ارشاد ہوا جس کو بھی دیکھے اپنے سے بہتر خیال کرے، چاہے وہ طاعت گزار ہوں اور وہ گناہ گار ہوں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کی طاعت اطاعتوں میں آخری اطاعت ہو اور اس کا گناہ گناہوں میں آخری گناہ ہو۔ جس کو بھی دیکھے اسے اپنے سے بہتر خیال کرے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس کی اطاعت جو وہ کر رہا ہے وہ اس کی آخری اطاعت ہو، اور وہ جو گناہ جو کر رہا ہے اس کا آخری گناہ ہو۔ جسے بھی دیکھے یہ نہیں کرے کہ ہم تو نیک ہیں تم گناہ گار ہو، ایسا نیچا گرا کے نہیں دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد خواجہ حسن بصری نور اللہ مرقدہ کا قصہ بیان فرمایا، جو فرماتے تھے کہ میں نے جس کسی کو دیکھا اپنے سے بہتر خیال کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو بھی دیکھا اپنے سے بہتر خیال کیا، سوائے ایک دن کے کہ اس کی سزا میں نے بھگتی، اس کی سزا میں نے بھگتی۔ ہوا یہ کہ ایک روز میں نے کسی حبشی کو دیکھا کہ پانی کے کنارے بیٹھا ہے، پہلو میں سرائی دھری ہے، وقتاً فوقتاً اس میں سے کسی چیز کے گھونٹ بھرتا ہے، اور ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک حبشی کو دیکھا پانی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سرائی ہے، سرائی میں سے وہ کچھ پی رہا ہے، اور اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، چلو اس سے تو میں اچھا ہی ہوں۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک کشتی پانی میں ڈوبنے لگی، 7 آدمی اس کشتی میں تھے، ساتوں کے ساتوں ڈوبنے لگے۔ حبشی نے فوراً پانی میں چھلانگ لگائی اور 6 آدمیوں کو پانی سے نکالا، اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اے حسن اس ایک آدمی کو تو تم نکالو۔ خواجہ حسن فرماتے ہیں کہ میں حیران کھڑا رہ گیا، پھر مجھ سے بولا کہ اس سراہی میں پانی ہے، یہ عورت جو میرے پہلو میں بیٹھی ہے یہ میری ماں ہے، میں تمہارے امتحان کے لیے یہاں بیٹھا تھا، جاؤ ابھی تم صرف ظاہر دیکھنے والے آدمی ہو، احوال بولے آدمی کو ہر ایک کو اپنے سے اچھا بہتر خیال کرنا چاہیے۔ پھر تلاوت قرآن کا ذکر آیا، فرمایا کہ قرآن کو ترتیل اور تردید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ تردید کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد ہوا، جس آیت سے پڑھنے والے کو ذوق اور رقت حاصل ہو اس کی تکرار کرنی چاہیے۔ جس آیت کو پڑھ کے ذوق حاصل ہو اس کی تکرار کرنی چاہیے، اسے بار بار پڑھنی چاہیے۔ اس وقت فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھنا چاہتے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو بس بسم اللہ ہی میں ان کے مبارک دل پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور 20 دفعہ اس کی تکرار فرمائی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قرآن پڑھنا چاہا، 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہی ایک کیفیت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پہ طاری ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔
یعنی جس آیت سے ذوق پیدا ہو، جس آیت کا دل کا معنی کے معانی دل پہ اثر کر جائیں تو اس آیت کو بار بار پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن خوانی کے 8 آداب ہیں، قرآن خوانی کے 8 آداب ہیں، ان میں سے 5 بیان فرمائے۔ اول یہ کہ قرآن پڑھتے وقت پڑھنے والا اللہ سے لو لگائے رکھے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتے وقت اللہ سے لو لگائے۔ اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو چاہیے کہ جو کچھ پڑھتا ہو اس کے معانی دل پر گزارے۔ اللہ سے لو لگائے، اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو جو کچھ پڑھتا ہے ان کے معانی دل پہ گزارے، یعنی ان کے معانی کو سوچے سمجھے، اس میں غور و فکر کرے اور اسے دل میں ڈالے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو قرآن خوانی کے وقت اللہ کے عظمت و جلال کو اپنے دل پہ طاری کرے، اللہ کے عظمت و جلال کو اپنے دل پر طاری کرے۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بات بھی تو حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا یہ بات بھی تو وہی تعلق بحق ہے، یعنی یہ بات جو پہلے جو بتائی تعلق بالحق ہو اسی پر ہے جس کو پہلے ادب کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نہیں، ارشاد ہوا کہ نہیں، وہ ذات حق سے متعلق ہے اور یہ صفات حق سے متعلق ہے۔ جو پہلی جو بات کہی تھی ذات حق سے تعلق رکھے، اور دوسری چیز جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صفات سے تعلق ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے، 3 ادب بیان فرمانے کے بعد چوتھا ادب یہ بیان فرمایا کہ تلاوت کے وقت شرم غالب ہونی چاہیے۔ تلاوت کے وقت شرم غالب ہونی چاہیے کہ میں اس دولت کے لائق کہاں، میرے لیے اس سعادت کا موقع کیسے، کہ میں اس قابل کہاں، میں اس لائق کہاں کہ قرآن پڑھوں، میرے لیے اس سعادت کا موقع کیسے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو اتنا سمجھے کہ اس قرآن خوانی کا اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بھی نہ سمجھے تو اتنا سمجھے کہ اس قرآن خوانی کا اجر دینے والا، قرآن پڑھنے کا اجر دینے والا، ثواب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ مجھے ضرور ثواب عطا فرمائے گا، وہ مجھے ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ جب بھی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو جو کچھ اس کے کھلے معنی معلوم ہوتے ہیں وہ دل پہ گزارتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو جو بھی اس کے واضح معنی ہیں معلوم ہوتے ہیں وہ دل پر گزارتا ہوں۔ اگر تلاوت کے دوران بندے کا دھیان بھٹکا یا کسی اور فکر میں دل مشغول ہوتا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں یہ کیسا دھیان ہے، یہ کیسا پاگل پن کے خیالات ہیں، اور پھر اپنے دل کو ان معانی میں مشغول کر لیتا ہوں، پھر اپنے دل کو ان معانی میں مشغول کر لیتا ہوں۔ اسی وقت کسی ایسی آیت پر پہنچ جاتا ہوں، اسی وقت کسی ایسی آیت پر پہنچ جاتا ہوں جو مذکورہ بالا خطرات قلب اور بے دھیانی کو روکنے والی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں ایسی آیت پہ پہنچ جاتا ہوں جو ان خطرات کو روکنے والی ہوتی ہیں، یا ایسی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے جس میں دل کی اس مشکل کا حل ہوتا ہے، دل کی اس مشکل کا حل ہوتا ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو بنائے رکھنا۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، ان چیزوں کو بنائے رکھنا یعنی ان پر ہمیشہ قائم رکھنا، ان آداب کو ملحوظ رکھنا، ان آداب کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ عبادت کریں، تلاوت کریں تو بڑے فائدے ہیں۔
قرآن ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر موڑ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس راہ میں بھی آپ گزریں، چاہے دینی راہ ہو، دنیائی راہ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، قرآن ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی مسلمانوں کی ہدایت کرتا ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے بڑی لازوال نعمت، لازوال نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے۔ قرآن کے دامن سے وابستہ رہنا، قرآن سے جڑے رہنا مسلمانوں کے لیے لازمی 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 ضروری ہے۔ قرآن سے ایسا تعلق بنائے رکھو، ایسے قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو ایسا سمجھو جیسے ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کھانا کھائیں گے تبھی ہمارے اندر قوت، توانائی، طاقت آئے گی۔ عین اسی طرح قرآن کا حال ہے، قرآن پڑھیں گے تبھی ہمارے اندر ایمانی حرارت پیدا ہوگی، ایمانی جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ تک بڑھنے کی ہمیں طاقت حاصل ہوگی۔ قرآن کے دامن سے، قرآن کے دامن کو، قرآن کی تلاوت کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن لازوال نعمت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی تلاوت کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں جتنے ہم نے بیان کی، مجھے، آپ کو اور سارے سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہماری دوسری جلد سے 23ویں مجلس ختم ہوا جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔